تو مشرکین مکہ کیا تھے؟ سارے کے سارے بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنائیں اور انہی کو خدا سمجھ کے ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. یہ نارمل کام ہے؟ بتاؤ، ایب نارملٹی کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بنا رہے ہو اور پھر اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہو. میں نے پہلی مرتبہ کسی کو پتھر کی بنی ہوئی مورتی کے سامنے جو سچی مچی میں دیکھا نا لائیو، ویسے ویڈیوز میں تو دیکھا تھا، وہ میں نے میانمار میں برما میں دیکھا. میرا جب برما کا سفر ہوا تو ہم تو پاکستان میں تو ہمیں یہ نظر نہیں آتا، وہ مندر میں ہوتا ہوگا ہندو اندر، ہم تو مندروں میں نہیں جانا ہوتا ہمارا. میں نے فرسٹ ٹائم جب دیکھا کہ ایک انسان ایک بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جھک رہا ہے، اور بت بھی ایک بڑا بت تھا، اس کے سامنے ایک چھوٹا. میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے ہمیں توحید پرست بنا دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کلچر انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے، کیسا بگاڑ دیتا ہے. یار تم انسان ہو، تم سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ساری زمینیں، سارے آسمان، سورج، چاند اللہ نے تمہارے غلام بنائے ہیں. وَسَخَّرَ کا مطلب کیا ہے؟ مسخر کر دیا. جو چیز جو آپ کا سرونٹ ہو، جو آپ کے لیے کام کے طور پر، خدمت کے طور پہ جو آپ کو دی گئی ہو، وہ آپ کے لیے مقدس ہوگی یا آپ اس کے لیے مقدس ہوں گے؟ بولے بھائی، آپ نے مجھے خدمت کے لیے کوئی غلام دے دیا، کوئی خادم دے دیا، مفتی صاحب یہ مسخر ہے، آپ جب تک کینیڈا میں رہیں گے آپ کی خدمت کرے گا. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مقدس؟ کہیں گے بھائی یہ آپ اس کے لیے مقدس ہیں، یہ تو آپ کا غلام ہے. تو قرآن نے ایسی تلوار چلائی نا ان نظریوں پر. کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا کہ یہ سورج ہمارے بہت کام کا ہے، کسی نے چاند کو سجدہ کیا، کسی نے آگ کو سجدہ کیا، یہ بہت کام کی ہے، کسی نے روٹی کو بھی سجدہ کیا، کسی نے بزرگوں کی مورتیاں بنائی اور ان کو سجدہ کیا. تو قرآن نے ایک لفظ میں ان تمام کانسیپٹس کی دھجیاں اڑا دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، یہ سب کا سب میں نے تمہارے غلام بنا دیے. ان سب کو یہ تمہاری خدمت کریں گے. سورج کتنا بڑا ہے، 9 لاکھ زمینیں سما جائیں، لیکن وہ ہمارا غلام ہے. وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، میری اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے. وہ ہمارا سرونٹ ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. چاند ہمارا غلام ہے، پہاڑ، سورج، آگ، یہ سب کیا ہے؟ ہماری خدمت کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کیونکہ اس وقت سب سے افضل ترین مخلوق فرشتے تھے. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کے سامنے، یہ بتانے کے لیے اب سب سے افضل مخلوق اس کائنات میں کون سی ہے؟ آدم اور آدم کی اولاد. تو جو سب سے افضل ہے وہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ پتھر کو. بنا بھی اپنے ہاتھ سے رہا ہے، جو بننے میں ہمارا محتاج ہو سجدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور دنیا کی اکثریت یہی کام کرتی آ رہی ہے. تو یہ کامن تو تھی یہ چیز، مگر نارمل بولو، نارمل نہیں ہے بھائی. کامن ہے، ہر کامن چیز نارمل نہیں ہوتی.